حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی زندگی میں لوگوں کو کہا دین سے ہمدردی کرو، خود ایسا کیا کہ سال کے بعد جو مال آپ کے پاس آیا ہے وہ ہمدردی کے طور پر سب پر بانٹ دیا، خود کو حصہ دار نہیں بنایا، اور خود اپنے بیت المال میں جھاڑو لے کے دیا اور جھاڑو سے اس کو صاف کر کے کہا مسلمانوں اس بات کے گواہ رہو کہ اس مال میں سے میں نے نہ اپنے بچوں پر خرچ کیا ہے نہ اپنی ذات پر خرچ کیا ہے، تمہیں کہتا ہوں اسلام کے بارے میں مخلص ہو جاؤ، ہمارے ایمان اور دین کے بارے میں اخلاص کی تم شہادت بن جاؤ۔ یہاں تک کہ خود فاقے کاٹے لیکن مسلمانوں کی ہمدردی سے گریز نہیں کیا۔ مثال کے طور پر خاتون جنت نے، مولا مرتضیٰ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کی کنیز نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے جس کا نام فضہ ہے۔ یہ وہی کنیز ہے جو میدان کربلا میں بھی کام آئی تھی، اور یہ وہی فضہ ہے جس نے کہ ایک پیالہ باؤل لے کر کے پیش کیا کھانے کا امام زین العابدین کے سامنے، تو امام زین العابدین خون کے آنسوں سے روئے۔ فرمائیے 72 سر جو نیزوں پر نظر آ رہے ہیں نا، یہ میرے ابا جی کا سر ہے، میرے جوان بھائیوں کے سر ہیں، میرے چچیرے بھائیوں کے سر ہیں، میرے سگے بھانجوں کے سر ہیں، میرے خاندان کے یہ سر جو ہے نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ میں ایسی حالت میں کھانے کا نام سننے کے سے میں دقت محسوس کرتا ہوں۔ یہ وہی فضہ ہے، فضہ یہ تیرا کھانا میرے سر آنکھوں پر، میں قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں یہ تیرا باؤل پیش کروں گا، لیکن اس وقت میں کھا نہیں سکتا، مگر تو اس وقت ہمدردی کر رہی ہے، اس وقت تو ہمارا نام کوئی نہیں لے سکتا، تو باؤل لے کر کے آ گئی ہے، کھانا پیش کر رہی ہے۔ یہ وہی مائی فضہ، انہوں روزے رکھے ہوئے ہیں اور 3 روٹیاں پکیں، باہر کوئی سائلی آ گیا، انہوں نے کہا میں ایک مسکین ہوں، میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے اٹھ کے اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دی۔ خاتون نے جنت نے کہا میرے والی روٹی بھی صحیح دے دو، اس فضہ نے کہا میرے والی روٹی بھی اسی کو دے دو۔ جو پھولوں کو پاس بیٹھے ان کے ان سے خوشبو آتی ہے، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم۔ سعدی مرحوم فرماتے ہیں میں امام میں گیا تو وہاں سے بٹی اٹھائی، اسے خوشبو آ رہی تھی، بدو گفتم کے مجھ کی یا ابیری کہ از بوئے دلاویزے تو مستم، مجھے مٹی یہ بتاؤ کہ تو کستوری ہے یہ امبر سارا ہے، کیا چیز ہے، تجھے مٹی ہو کر خوشبو کس طرح آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں بگفتہ من دل گلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت با گل نشستم، میں تو مٹی تھی لیکن میں پھول کے پاس بیٹھی رہی ہوں اس لیے مجھ میں خوشبو آ گئی ہے۔ تو فضا ہی تھی، لیکن خاتون جنت المرتضیٰ کی سنگت معمولی چیز تو نہیں۔ انہیں سب نے اٹھ کے ان کو روٹیاں دے دی۔ جناب پھر فاقہ جاری رہا، اگلے دن کا روزہ رکھا، پھر ایک آ گیا، اس نے کہا جناب میں یتیم ہوں، 3 دن کا فاقہ ہے، تینوں روٹیاں اٹھائیں اور یکے بعد دیگرے اسی کو دے دی، اور پھر تیسرے دن کھانا پکایا اور تیسرے دن روزہ کھولنا چاہا۔ این روزہ کھولنے کے وقت ایک اور آ گیا، جناب میں قیدی ہوں، جیل سے ابھی رہا ہو کر کے آیا ہوں، 3 دن کا فاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو سخاوت کی دعوت دوں، خود سخاوت نہ کروں، اگرچہ فاقے سے ہوں، تیسرا دن ہے، لیکن وہ اس قیدی کو دیے۔ قرآن مجید نے اس کی تعریف کی، قرآن مجید نے اس کا قصیدہ پڑھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اپنا پیار کا کھانا، 3 دن کا فاقہ ہو، کھانا سامنے آئے تو پیار تو ظاہر ہے۔ 3 دن کا فاقے کے بعد روزہ کھولنے کے وقت اپنا روزہ کھولنے سے پہلے اس یتیم اور مسکین کا کھانا پورا کرنا، یہ علی مرتضیٰ کی وہ سخاوت کی دعوت تھی کہ لوگوں کو سخاوت کی دعوت دیتا ہوں۔ السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، البخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے خواہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، کنجوس اللہ کا دشمن ہوتا ہے خواہ پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو۔